دوستوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کائنات میں ایک وقت میں اربوں انسان، چرند پرند اور مخلوقات اپنی اپنی آواز میں پکار رہے ہوتے ہیں؟ کوئی سمندر کی گہرائی میں پکار رہا ہوتا ہے تو کوئی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر پکار رہا ہوتا ہے، مگر ایک ہستی ایسی ہے جو ان تمام آوازوں کو ایک ہی لمحے میں بغیر کسی مکسنگ کے سن رہی ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے تو وہ سنتا کیسے ہے، اور اس پر قرآن اور حدیث سے دلائل کیا ہیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنی اس صفت کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 134 ہے، جس میں ارشاد باری تعالی ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ساتھ ہی سورہ انعام کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 65 ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم، بے شک ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہاں ایک باریک نقطہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ کوئی بھی کنفیوژن ہماری باقی نہ رہنے پائے۔ اللہ سنتا تو ہے، مگر وہ ہماری طرح کانوں کا محتاج نہیں ہے، اور ہماری طرح کانوں کا محتاج نہیں ہے ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی باڈی اور باڈی پارٹ سے پاک اور منزہ ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ کان سنتا ہے تو ہم نے اللہ کو مخلوق جیسا بنا دیا، جبکہ اللہ ہر عیب اور مشابہت سے پاک ہے، وہ اپنی شان کے لائق سنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بغیر کان کے سننا کیسے پاسبل ہے؟ تو پھر آئیے اس لاجک کو سمجھتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم نے روبوٹس بنائے، کیا ان کے پاس گوشت کے بنے کان ہیں؟ بالکل نہیں ہے، مگر آپ کی وہ آواز وہ آپ کی آواز سنتے بھی ہیں اور اس کا رسپانس بھی دیتے ہیں۔ جب انسان کی بنائی ہوئی ایک بے جان مشین بغیر کان کے سن سکتی ہے تو وہ رب جس نے ہیئرنگ اور سماعت کو پیدا کیا، وہ بغیر کان کے کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ بالکل سن سکتا ہے۔ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہم باتیں سنتے بھی ہیں اور خواب ہی خواب میں باتیں کرتے بھی رہتے ہیں، حالانکہ اس وقت ہمارے جو فزیکل کان ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ سننے کے لیے ہمیشہ مادی آلے یعنی کان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ موبائل پر بات کرتے ہیں تو مائکرو فون آواز کی لہروں کو پکڑتا ہے۔ مائک کے پاس کوئی کان نہیں ہوتا، مگر وہ آواز کو سنتا ہے اور اس پر پروسیس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان تمام لہروں کا خالق ہے۔ جس نے آنکھ بنائی وہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں، جس نے کان بنائے ہیں وہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی ذات سے سنتا ہے، جبکہ ہم آلات کے ذریعہ یعنی کان کے ذریعہ سنتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آیت ہے انکا سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ایسے ہی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا اننی معکما اسمع و ارى، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا ہوں۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 ہے قد سمع اللہ قول التي تجادل فی زوجها، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی۔ اور سورہ قاف آیت نمبر 16، جس میں دل کے وسوسوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ سے ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2992 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، اپنی جانوں پر نرمی کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم اسے پکار رہے ہو جو سمیع یعنی سننے والا اور قریب ہے۔
جامع ترمیزی 3479 حدیث نمبر ہے، جس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے مانگو، کیونکہ وہ مانگنے والے کی فریاد سن کر خوش ہوتا ہے اور اسے عطا فرماتا ہے۔ دوستوں، اس عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، آپ کا رب آپ کی پکار سن رہا ہے، اور نہ تھکتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، اس لیے جب بھی مانگیں اسی سے مانگیں، کیونکہ وہی سمیع اور بصیر ہے۔